بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر ایک کے لیے اپنا اپنا نصیب ہے اور اس کا حصہ دنیا میں مقرر ہے، لہذا کسی کو کم مال ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کی صحت ٹھیک ہوتی ہے، کسی کی اس سے کم ٹھیک ہوتی ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی با اقتدار و با اختیار ہوتا ہے، کسی کو اس کے تابع رہنا پڑتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ کریم نے اسی فرق کے ساتھ بنائی ہے، اور اس معاملے میں فرمایا کوئی کسی سے حسد نہ کرے، جس کو جو نصیب ہے اس کا مل رہا ہے، اور جو جس کے پاس ہے اس کا اسے اللہ کریم کو حساب دینا ہے کہ کس دیانت و امانت سے ان اختیارات کو اس نے صرف کیا جو اللہ نے اسے عطا فرمائے۔ اور ہر ایسے مال کے لیے جو والدین یا رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، دنیا میں لوگ مال کماتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، بچ بھی رہتا ہے، لوگوں کے پاس عند الموت بھی مال ہوتا ہے، وراثت رہ جاتی ہے، مکان رہ جاتے ہیں، زمینیں رہ جاتی ہیں، جائیداد رہ جاتی ہے، سرمایہ رہ جاتا ہے، تو اللہ کریم نے اس کے لیے وہ رسا مقرر کر دیے ہیں۔ جو مال دنیا سے جانے والا چھوڑ کر جاتا ہے اس کی تقسیم اللہ کریم نے مقرر فرما دی ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جو تقسیم اللہ نے مقرر فرمائی ہے اس کو اس انداز سے لو کہ یہ اسی کے نصیب کا ہے، اسی کا حق ہے، اسی کی قسمت کا ہے، لہذا اس میں کوئی افراتفری یا کمی زیادتی، کمی بیشی، یا اس میں کوئی ایسا نہ کرو کہ کسی کو حصہ دے دو اور کسی کو نہ دو، یا کسی کو زائدہ حصہ دے دو۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیٹے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مرد وہ لے لیتے ہیں اور بیٹیوں کو نہیں دیتے، یا قریبی وہ رسا کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیتے۔ فرمایا یہ بہت زیادتی ہے۔ جو حصہ کسی کا اللہ کریم نے مقرر کیا ہے وہ اسی کو دینا چاہیے، اور سمجھنا یہ چاہیے کہ یہ اسی کے نصیب کا ہے، اسی کی قسمت کا ہے، اس کا حساب آخرت میں اسی کو دینا ہے، لہذا وہ اسے ملنا چاہیے۔ اگر تم جال سازی سے یا طاقت سے یا ہیرا پھیری سے کسی کا حصہ رکھ بھی لو گے تو یہ ظلم ہوگا، اور دوسرے کے حصے کے مال کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ ایک تو پہلے اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ تم نے دوسرے کا حصہ غیر شرعی طور پر لیا کیوں،
اور اسی کا کوئی جواب کوئی دلیل نہیں بندے کے پاس، پھر وہ کہاں خرچہ کس کس جگہ خرچ ہوا، تو اس کا خرچ جائز تھا تمہارے لیے یا جائز نہیں تھا؟ ایک مال کا حصول ہی جائز نہیں ہے تو اس پر تصرف کیسے جائز ہوگا؟ تو جب تم نے حاصل ہی ناجائز طریقے سے کیا تو حاصل کرنے کا وہ ناجائز طریقہ غلط تھا، اس کا گناہ الگ ہے۔ پھر اس مال کو خرچ کرو گے، اپنی جان پر کرو گے، اولاد پر کرو گے، دوسرے امور پر خرچ کرو گے تو وہ خرچ بھی ناروا ہوگا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر کام سے، ہر چیز سے، ہر وقت ذاتی طور پر خود واقف ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کی اطاعت کر رہا ہے اور کون اس کی اطاعت سے سرگردانی کر رہا ہے، اور یہ زیب نہیں دیتا بندے مومن کو کہ دنیا کے چند سکوں یا کھیت کے ایک زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے اللہ کریم کی نافرمانی کرے اور جن کو اللہ نے حصہ دیا ہے ان کا حصہ چھین لے۔ بہت بڑا ظلم ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ فاتوہم نصیبہم، ان کا حصہ انہیں دو، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پہ خود گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور مال دراصل اللہ کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، کائنات بھی اس کی ہے، مال و دولت بھی اس کا ہے، اقتدار و اختیار بھی اس کا ہے۔ وہ اپنی پسند سے مختلف لوگوں کو مختلف چیزیں مختلف اوقات کے لیے دیتا رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ بادشاہوں کی نسلیں فقیر ہو جاتی ہیں اور فقیروں کو حکومتیں مل جاتی ہیں، غریبوں کی نسلیں امیر ہو جاتی ہیں، امراء کے بچے غریب ہو جاتے ہیں، صحت مند لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، بیمار صحت مند ہو، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے، اور جو اس نے مقرر کر دی ہے اور آگے تمہارے حصے میں دے دی ہے کہ اب مرنے والے کا مال پیچھے رہ جانے والوں نے تقسیم کرنا تو اس میں زیادتی نہ کرو، نہ ہی مرنے والا اس میں زیادتی کرے، جو جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو اللہ نے عورتوں کی نسبت طاقتور بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد قوام ہیں، قوام کے معنی ہوتے ہیں طاقتور بھی، اور وہ جس کی بات مانی جائے، حاکم بھی۔ یعنی عمومی قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں عورت مرد کے تابع ہو کے رہتی ہے اور گھر کے حالات و واقعات، دین و دنیا کے معاملات کا فیصلہ عموماً مرد کرتا ہے۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے ایسا بنا دیا ہے۔ حساب کتاب کے معاملے میں، جنت و دوزخ کے معاملے میں، عذاب و ثواب کے معاملے میں انسان سارے انسان ہیں، اس میں خاتون بھی انسان ہے، مرد بھی انسان ہے، لیکن تخلیقی طور پر اللہ نے جیسا وجود خاتون کو دیا ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں اس طرح کے فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں، جیسا وجود مرد کو دیا ہے، جس طرح کی طاقت اسے دی ہے، اس طرح کے فرائض اس کے ذمہ لگائے ہیں۔ لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کس طرح ادا کر رہا ہوں اور کل اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ اور یہ تخلیق جو ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ ہر چیز میں یہ موجود ہے، نباتات میں، حیوانات میں، جمادات میں۔ آپ دیکھ لیں کوئی سارے پہاڑ ایک جتنے اونچے نہیں ہیں، سب دریاؤں میں ایک جتنا پانی نہیں ہے، ساری زمینیں ایک جیسی زرخیز نہیں ہیں، سارے پرندے ایک جیسی خصوصیات نہیں رکھتے، سارے جانوروں کی خصوصیات ایک سی نہیں ہیں۔ اسی طرح انسان بھی، ہر انسان میں اس کی اپنی خصوصیات ہیں۔ تو جو عمومی قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مرد عورت سے طاقتور ہے، قوام ہے، اس کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، تو اس فیصلے کے نفاذ کی ذمہ داری بھی اس پر ہے،
اس سے خاندان کی جواب دہی بھی ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں مرد کی حکومت ہے، مرد پر ذمہ داری بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسعول عن رعیتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مردوں کو کہ تم میں سے ہر کوئی حکمران ہے، حاکم ہے. کسی کی حکومت اپنے گھر پر تو کم از کم ہے، اپنے بیوی بچوں پر تو ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی خاندان میں بات سنی جاتی ہے، بعض اس سے زیادہ. تو کوئی نہ کوئی درجہ اقتدار کا ہر شخص کے پاس ہے، اور اس اقتدار کے بارے ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ جب اس کا فیصلہ نافذ ہوتا تھا تو کیا اس نے فیصلے حق میں کیے، بچوں کی تربیت ٹھیک کی، بیوی کے حقوق ادا کیے، یا اپنی طاقت کے زوم میں کسی کا حق مارا یا اس کی حق تلفی کی. سو یہ فضیلتیں اللہ نے دی ہیں، اور جتنی جس کو فضیلت دی ہے اتنی اس کی جواب دہی بھی ہے. تو مردوں کا عورتوں کی شکلیں بنانا اور عورت بننے کی کوشش کرنا، عورتوں جیسا نظر آنا، سرخی پاؤڈر لگا لینا، مونچھ داڑھی صاف کر لینا، بال بڑھا کر عورتوں جیسا لباس پہن لینا، عورتوں کا بے حجاب ہو کر مردوں کی طرح لباس پہن لینا، تو یہ سارے اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ افعال ہیں. اور یہ وہ افعال ہیں جو بنیادی طور پر معاشرے کی تباہی کا سبب بن گئے. اور جہاں جہاں یہ چیزیں ہوئی ہیں ان معاشروں کو دیکھ لیں، وہ معاشرے بالکل انسانی معاشرے نہیں رہے. ان میں انس نام کی اور انسانیت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی. سو اللہ کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے اگر مردوں کو فضیلت دی ہے، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، کما کر لانا اگر مرد کے ذمے ہے، تو اس کے ذمے یہ بھی لگا دیا ہے کہ جو کما کر لاتا ہے اس میں بچوں کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے، غرباء مساکین کا بھی حق ہے. لہذا اگر وہ لاتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ بھی کرتا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن. فرمایا کچھ خواتین نیک ہوتی ہیں، قانتات اطاعت گزار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے ان امور کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی خواتین کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نیک ہوں، صالح ہوں، باعمل مسلمان ہوں، ان کا عقیدہ درست ہو، ان کا کردار مستحسن ہو. ایک مسلمان عورت کو زیب دیتا ہے کہ وہ صالح ہو اور قانتات ہو، قناعت کرنے والی ہو، احکام کی پابندی کرنے والی ہو، خواہشات نفس میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور مرد کی عدم موجودگی میں بھی اس کے مال کی، اس کے بچوں کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو. یہ مسلمان خاتون کے اوصاف ہیں. تو عورتوں کو مردوں کی چیزیں اپنانے کا شوق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ذمہ داری قدرت نے انہیں دی ہے اسے پورا کرنے کا خیال رکھیں اور اس کے لیے محنت کریں. واللاتی تخافون نشوزهن، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ ان کا دماغ، اللہ کریم فرماتا ہے ان کا دماغ الٹ جاتا ہے، وہ حق ادا نہیں کر پاتی، نہ صلاحیت کا، اعمال صالح کا، نہ فرما برداری کا، اور نہ اللہ کی عبادت کا، نہ مرد کے حقوق کی حفاظت کا. تو جو اس طرح کرتی ہیں فعظوہن، پہلے درجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ ذرا کسی سے غلطی ہوئی اور آپ نے اس پہ طلاق کھینچ ماری یا اسے گھر سے نکال دیا
جو کچھ آج کل ہو رہا ہے، پانی کے پیالے پہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ہانڈی میں نمک کم یا زیادہ ہے تو اس پہ طلاق دے دی جاتی ہے، اور پھر 2 مہینے 4 مہینے گزرتے ہیں تو پھر ہیلے کرتے پھرتے ہیں، نہیں میں نے ایسے نہیں کہا، میں نے ایسا کہا تھا اور میرا ارادہ یہ نہیں تھا، ارادہ وہ تھا، تو پھر طلاق دینے کے بعد ہر جائز ناجائز طریقے سے پھر اسے حلال کراتے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ عورت اگر مرد کو اللہ نے گھر کی ذمہ داری سونپی ہے تو عورت کو بالکل اس کا بے قدر و قیمت غلام نہیں بنا دیا، وہ بھی انسان ہے، اس کے انسانی حقوق بھی ہیں، اور اگر وہ اچھے طریقے سے ادا کرے تو وہ بہت زیادہ عزت کی مستحق بھی ہے۔ لیکن انسان ہے، اگر کبھی اس کے دماغ میں خلل آ جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو فاعذوہن، انہیں سمجھاؤ، کوشش کرو، اسے بتاؤ کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ سمجھ جائے، توبہ کرے تو درگزر کرو اور اپنے خاندان کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کرو۔ واجروہن فی المضاجع، کچھ دن ان سے ناراض ہو کے دیکھ لو، لیکن یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال دو، وہ گھر میں رہے، اس کی عزت کرو، اس کے اخراجات پورے کرو، لیکن تم اس سے کچھ دن پیار محبت کی باتیں نہ کرو، کچھ دن اس سے الگ ہو جاؤ، اسے کچھ احساس ہو کہ اگر گھر میں ناچاکی ہو تو کیا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے درجے میں کہ اگر زبانی نصیحت کرنے سے وہ نہ سمجھے، اس کی اصلاح نہ ہو تو کچھ دن اس سے پیار محبت نہ کرو، اس سے الگ رہو، اسے گھر میں رہنے دو۔ اگر اس پر بھی وہ نہیں سمجھتی تو ہلکا پھلکا مارا بھی جا سکتا ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، سمجھانے کے لیے یا کسی غلط کام سے روکنے کے لیے سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ مارنے کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منہ پر تو قطعا نہ مارا جائے۔ اگر کسی خاتون کو سزا بھی دی جاتی ہے یا وہ کہنا نہیں مان رہی اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھڑکنے سے یا مارنے سے رکے گی تو منہ پر تو ہرگز نہ مارا جائے، اور بدن پر جہاں مارا جائے ایسا نہ مارا جائے کہ اس سے نیل پڑ جائے۔ یعنی مارنا اسے روکنے کے لیے ہے، مارنا اسے ایذا دینے کے لیے نہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ بات مان لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس بات کو لے کر بیٹھے نہ رہو، بہانے نہ بناتے رہو کہ اس پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ تلاش کریں اور روز روز اسی بات کو لے کر بیٹھ جو تم نے یہ کہا تھا، تم نے فلاں کیا تھا، تم نے وہ کام غلط کیا تھا۔ اگر وہ توبہ کر لیتی ہے اور تمہاری بات مان لیتی ہے تو گزشتہ کو بھول جاؤ اور آئندہ کا خیال رکھو، اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے، اسے بھی اللہ کے حضور جواب دینا ہے، تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ بہت بڑی عظمت کا مالک ہے۔ اس کی بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں جو خالق ہے، اس کی بھی لوگ نافرمانی کرتے ہیں جو ان کا پروردگار ہے، جو ہر وقت انہیں پال رہا ہے۔ لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اس نے در توبہ بند نہیں کیا ہے۔ اتنی عظمت کے باوجود ادنا مخلوق غلطیاں کرتی ہے، پھر جب اس کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہے تو وہ معاف فرما دیتا ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ تو تم وہ خالق ہو کر، مالک ہو کر مخلوق کی غلطیاں برداشت فرماتا ہے، درگزر فرماتا ہے اور توبہ کرنے پر، رجوع کرنے پر معاف کر دیتا ہے، تو تم تو خود مخلوق ہو، تمہیں اپنی حیثیت کا احساس ہونا چاہیے، اور کسی ایک بات کو لے کر ایک خاتون کے یا ایک ایسے آدمی کے جو تمہارے ماتحت ہے پیچھے نہ پڑ جاؤ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر میاں بیوی کے درمیان پیار و محبت نہیں ہو رہا، کشمکش بن گئی ہے، بیوی نہیں مان رہی یا میاں نہیں مان رہا،
یا بیوی کہتی ہے میاں کا قصور ہے، میاں کہتا ہے بیوی کا قصور ہے، تو کم از کم یہ کرو کہ ایک ثالث مقرر کر لو، میاں کے طرف سے، میاں کے خاندان سے کسی بزرگ کو لے لو، ایک بزرگ کو بیوی کے خاندان سے ثالث بنا لو، اس کا کوئی بھائی، اس کا کوئی باپ، چچا، کوئی اس کے خاندان کا سنجیدہ آدمی، تو وہ دونوں مل بیٹھ کر تحقیق کریں، وہ دونوں مل بیٹھ کر بات کو تلاش کریں اور جس کا قصور ہو اسے سمجھائیں۔ یہ سارا طریقہ تو زندگی گزارنے کا اسلامی ہے۔ اور یہاں ہوتا کیا ہے، بات کا پتہ نہیں چلتا، بات کیا ہوئی تھی، طلاق پہلے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اللہ کے احکام کا اتباع کریں اور شرعی طریقے اختیار کریں تو نوبت اس حد تک نہ جائے۔ تو فرمایا دونوں خاندانوں میں سے دو بزرگوں کو لے لو، دو سنجیدہ آدمیوں کو ثالث بنا لو، وہ بیوی کی بھی ساری بات اس کا رشتہ دار سنے، میاں کا رشتہ دار اس کی بھی ساری بات سنے، پھر وہ آپس میں بات کر کے وہ طے کر لے کہ کس کا کتنا قصور ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے، اس طرح ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ ان یرید اصلاح یوفق اللہ بینہما، اور اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہوا تو اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، موافقت پیدا کر دے گا، اور ایک خاندان اجڑنے سے بچ جائے گا۔ بظاہر تو فوراً طلاق دے دی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے اس کے اثرات دو خاندانوں کے جو ایک دوسرے کے معاون بن گئے تھے ان میں دشمنی پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کسی قابل نہیں رہتے، خاندان ٹوٹ جاتا ہے، ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جلد بازی میں فیصلے نہ کیا کرو، اور یہ یاد رکھو کہ تم مخلوق ہو، تم خالق نہیں ہو، تم محتاج ہو، اللہ کریم کے سامنے جواب دہ ہو، میدان حشر میں کل جانا ہے۔ تو اگر وہ دونوں مخلص ہوئے اور دونوں غلطی لگ گئی کسی کو، لیکن ان کا ارادہ بگاڑ کا نہیں ہے، تو اللہ کریم ان کی اصلاح کر دے گا اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ کریم علم بھی رکھتا ہے اور وہ باخبر بھی ہے، ان کے دل کے ارادوں سے اور ان کے جذبات سے وہ باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ ان کی نیت اور ارادے میں کیا ہے۔ اور اصل بات یہ ہے، خیال اس بات کا رکھو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خیال اس بات کا رکھو کہ تم سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ لہذا بندے مومن کی، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن کی دنیاوی دین ہے، یعنی دنیا کا ہر کام بھی وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اور دین یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ لہذا مومن کی دنیاوی دین ہوتی ہے۔ تو تم ایک دوسرے کو فتح نہ کرتے رہا کرو، بھائی بھائیوں کو، پڑوسی پڑوسیوں کو، رشتہ دار رشتہ داروں کو، اور اسی میں ہماری زندگی کی بے شمار جو طاقت ہے خرچ ہو جاتی ہے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں۔ فرمایا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بجائے اپنی ساری طاقت اس پہ لگاؤ کہ تم اللہ کی اطاعت کس درجے میں کرتے ہو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ ایک تو بڑی آسان سی بات ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی بت کی پوجا کر رہا ہے، فلاں آدمی آگ کی پوجا کر رہا ہے، فلاں سورج کو پوجتا ہے، فلاں ارواح کو پوجتا ہے، تو وہ شرک تو سامنے ہے۔ دراصل ایک شرک کی ایک ایسی قسم ہے جسے اہل علم شرک خفی کہتے ہیں، پوشیدہ شرک جو دلوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ وہ شرک وہ ہوتا ہے کہ جو مدد اللہ سے چاہیے اس کی امید اللہ کے سوا کسی دوسرے سے رکھ لی جائے، اور یہ سمجھا جائے کہ میرے کام تو یہ کر دے گا، اس کی رضامندی کے لیے
اللہ کی نافرمانی کر لی جائے، اور جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، عند اللہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، کیونکہ عبادت اطاعت کا نام ہے۔ تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی کبھی بھی۔ یہ شرک خفی ہے اور یہ بدترین شرک ہے، اور اللہ ہمیں معاف کرے